تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، بے شک بے شک۔ تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اس فقیر پر تقصیر کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ماہ ربیع الاول شریف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے ہمراہ رب ذوالجلال کا یہ خصوصی کرم ہوا۔ آپ دعا کریں اللہ مولود کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سال ہا سال سے ہر طرف اہل سنت و جماعت جو دعائیں مانگ رہے تھے اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ اب آگے جس مقصد کے لیے یہ دعائیں مانگی جا رہی تھیں اللہ اس بیٹے کو ان امیدوں کے مطابق اپنے فضل و کرم سے پرورش پانے اور علمی مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے یہ جو اشعار لکھے تھے جو اکثر خطبے میں پڑھتا ہوں، ان اشعار کا پس منظر یہی تھا جب میں لکھ رہا تھا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اشعار لکھے تھے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان لفظوں کو بھی اپنے فضل سے ایک تجلی عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سب کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اللہ وہ پوری فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم کا سہارا ہم سب کو ہر گھڑی میں عطا فرمائے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے لحاظ سے آپ کے خصائص اور امتیازات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے سیرت نگاروں نے مختلف صدیوں کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات پر کتابیں لکھی۔ ان میں مواہب لدنیا کے اندر تفصیلات کے ساتھ جو حقائق ذکر کیے گئے، پھر زرقانی شرح مواہب میں اس کی تشریحات کی گئی، مختلف سیرت نگاروں کے وہ حقائق، ان کا خلاصہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رفعت عطا کی اور جو بلندیاں عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی تخلیق کے لحاظ سے اول الانبیاء علیہ السلام بنایا، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے جب رب ذوالجلال نے میرے لیے نبوت کو ثابت کر دیا۔ اس بنیاد پر آپ کو تخلیق نور کے لحاظ سے اول الانبیاء علیہ السلام کہا گیا، اور اس پر امت مسلمہ یقین رکھنے والی ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولیت بھی ہے کہ جب روحوں سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، اس وقت سب سے پہلے آپ کی روح مقدس سے میثاق ہوا، اور سب سے پہلے رب ذوالجلال کے جواب میں جب خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس نے بلا کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سب سے پہلے بلا کہنے والے ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کی محبوبیت کے لحاظ سے اپنی طرف سے اقرار فرمانے والے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو یہ امتیاز بھی عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا باقی تمام مخلوقات ہوں، خلقوا لأجلہ، جس طرح بہقی شریف میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے سب کو پیدا ہی نبی علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہے۔ سرکار باعث تخلیق کائنات، یہ بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور جمیع مخلوقات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بارز وجود میں آئیں۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کا سرما کن کی آنکھ میں لگا تو کائنات کو وجود ملا۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رفعت بھی عطا کی ہے کہ آپ کا اسم مقدس خالق کائنات جل جلالہ نے عرش پہ لکھا ہے، ایسے ہی ہر آسمان پر آپ کا نام گرامی لکھا گیا ہے،
جتنی جنتیں ہیں اور جو کچھ جنتوں میں موجود ہے وہاں بھی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عزت اور شان والی جگہ پر مقام اور مرتبہ بلندی کے لحاظ سے وہاں پر انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس کی کتابت کے لحاظ سے بھی شرف عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ ابن عساکر نے کعب احوار سے یہ روایت کیا ہے کہ جنت کے جو محلات ہیں اور طوبہ کا درخت جو مشہور جنت کا درخت ہے اس کے پتوں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس درخت کے پتے پتے پہ لکھا گیا ہے۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھا گیا۔ ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جنت میں ہمیشہ فرشتوں کی جو عبادات ہیں ان میں یہ تذکرہ شامل رہا، ان کے اوراد و وظائف میں شامل رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ عروۃ الوثقیٰ کا مطلب ہے مضبوط کڑا، اس مضبوط کڑے کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھنا۔ پوچھا گیا عروۃ الوثقیٰ کون ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا العروۃ الوثقیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عروۃ الوثقیٰ ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا اور اس تعلق کے قائم رکھنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا جس وقت بھی تم اللہ کا ذکر کرو گے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرو، یہ ذکر تم پہ لازم کر دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر جب حضرت شیس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ اس ذکر کا سبب کیا ہے تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا انی رأیت الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعاتہا، کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر گھڑی میں کرتے ہیں، یعنی صرف کوئی ایک دو معین اوقات نہیں، فی کل ساعاتہا، اپنی تمام ساعات کے اندر، ہر گھڑی کے اندر وہ یہ ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ وظیفہ بنا دیا گیا فرشتوں کے لیے کہ صرف صبح و شام ہی نہیں، ہر گھڑی میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے وجہ یہ بیان کی جب کہا فذکر اسم محمد کلما ذکرت اللہ فذکر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کرو۔ فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، اس واسطے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا نام عرش کے پائے کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، بلند مقام پر، بلند جگہ پر، تو میں یہ اس لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجئے جن کا نام ہر طرف ہے، جنت میں ہے، عرش کے تاج پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت کے لحاظ سے یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا واقع تبشیر بہ فی الکتب السالفہ، کہ جتنی پہلی کتابیں تھیں ان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت مسلسل موجود تھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی جلوہ گری کے لحاظ سے خوشخبریاں سناتے رہے، اور ہمیشہ یأتی من بعد اسمہ احمد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ آپ کے بلند و بالا مراتب میں سے یہ ہے
کہ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک اللہ نے اس کو ہمیشہ حفاظت عطا فرمائی، اس میں کسی لحاظ سے جو نسب کے لحاظ سے آلودگی ہوتی ہے وہ آلودگی بھی شامل نہیں ہوئی، اور ایسے ہی شرک کے لحاظ سے بھی وہاں کبھی کوئی میل نہیں آیا۔ رب ذوالجلال نے اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بھی رفعت عطا فرمائی۔ اور پھر جس وقت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لحاظ سے آپ کی شان یوں ظاہر ہوئی کہ آپ کی دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی بت زمین پہ جا گرے، اور یہ انقلاب محسوس ہوا کہ وہ عظیم ذات دنیا میں جلوہ گر ہو گئی ہے کہ جو کائنات میں رب ذوالجلال کی توحید کا پرچم ہر طرف لہرانے والے ہیں اور شرک کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت سے یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مختون ہوئی، ختنہ پہلے ہی ہوا تھا اور ایسے ہی نافہ بھی کاٹا ہوا تھا، اور خارج نظیفم ما بہ قذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تو بالکل پاک محبوب علیہ السلام نظیف تھے، ستھرے تھے، اور کسی طرح کی کوئی آلودگی پیکرے پر نور کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ انہی رفعتوں میں سے ایک یہ ہے واقع ساجدن، آپ زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے، رافعن اصبعیہ درا حال کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور اس سے رب ذوالجلال کے ساتھ ابتہال، تضرع اور عاجزی سے اس کی وحدت کی گواہیاں دے رہے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی رفعتوں میں سے یہ ہے کانا مہدہ علیہ السلام یتحرک بتحریک الملائکہ، کہ آپ کا پنگھوڑا فرشتوں کی جنبش سے، فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے رکھا۔ وَكَانَ الْقَمَرُ يُحَدِّثُهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پنگھوڑے میں تھے کہ جس وقت چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، اور یمیل الیہ حیث اشار الیہ، اور آپ کی انگلی کے اشارے پہ چلتا تھا۔ وَتَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت میں سے یہ ہے آپ کو بلند مقام جو رب ذوالجلال نے عطا کیے کہ آپ نے پنگھوڑے میں گفتگو کی، اور یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس گفتگو کے لحاظ سے مختلف قسم کے جملے ہیں، امام زرقانی کہتے ہیں کہ یہ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، چونکہ کسی نے کہا کہ یہ جملہ بولا، کسی نے دوسرا جملہ روایت کیا، تو انہوں نے سب کو لکھ کر فرمایا کہ اصل میں طریق الجمع انہو قال ذالک کلہ، کہ طریق جمع یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جملے ہی اس وقت ارشاد فرمائے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور عقیدہ اور پاک محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کتنی انفرادیت کے ساتھ اس انداز میں واقع ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے، یعنی روایات جو ہیں اس میں جب ان اول ما تکلم بھی لما ولد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ نے گفتگو فرمائی وہ یہ تھی جلال رب الرفیع، کہ میرے رفعت والے رب، میرے رفعت والے رب کا جلال، جلال رب الرفیع، رفیع رب کی عظمت اور رفیع رب کا جلال۔ یہ الفاظ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے یہ الفاظ گفتگو فرمائے۔ دوسری میں یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطن پر نور سے باہر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے فصیح زبان کے اندر، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ،
کہ جو پورا کلمہ ہے کلمہ اسلام، اس میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انی کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ جو اس بات کی طرف یعنی وضاحت ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام اس وقت بھی اپنی رسالت سے باخبر تھے، اگرچہ لوگوں کو دعوت دینے کے لحاظ سے اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد کیا، لیکن پگھوڑے میں گفتگو بھی کی، پگھوڑے کے اندر اور ان کے دنیا میں آتے ہی اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا اور اپنی رسالت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی بڑائی اس وقت بیان کی اور اللہ کی حمد بیان کی اور کثرت کے ساتھ اس حمد کے ہونے کا تذکرہ کیا، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام جس کا ذکر بعد میں قرآن میں آیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام ولادت کے وقت لوگوں کو عطا فرمایا کہ یہ منفرد میلاد تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے یہ ساری شانیں اکٹھی فرمائی۔ آپ کے بلند مقامات میں سے تذکرہ کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا، بچپن میں جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے، اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے بادل چلتا تھا، جب آپ ٹھہرتے تھے بادل ٹھہر جاتا تھا۔ اور ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا اور دوسرے اشیاخ قریش بھی اس وفد میں موجود تھے، تو جس وقت بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن عظیم کمالات کا اظہار ہو رہا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے یہ دیکھ لیا کہ درخت جو سایہ دار درخت تھا، دوسرے بڑے لوگ اس میں جگہ حاصل کرنے کے لحاظ سے آگے بڑھے، وقد سبقوہ الی فیہ الشجرہ، یعنی عمر میں جو بڑے لوگ تھے وہ اس درخت کے سایہ میں بیٹھنے کے لیے جب آگے بڑھے، فلما جالس مال فیہ الشجرۃ علیہ، جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر سایہ پورا نہیں تھا کیونکہ دوسری جگہ وہ سارے پر کر چکے تھے، تو پاک محبوب علیہ السلام کہ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ مڑ کے ادھر آ گیا کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اس پر بحیرہ نے کہا انظروا الی فیہ الشجرۃ مال علیہ، دیکھو کہ درخت کا جو سایہ ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے خود میلان کیا، خود سایہ اس طرف مڑ گیا ہے۔ تو یہ ان عظیم رفتوں میں سے ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ و مقام بھی دیا کہ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کے ہر عضو کا ذکر کیا، اور ہر عضو کے تذکرے کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے پاک محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو دوبالا کیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہاں پر رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تذکرہ کیا، فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس کو آسان کیا ہے محبوب آپ کی زبان کے ساتھ۔ تو اس مقام پر لفظ لسان بول کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تذکرہ کیا گیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ کیا گیا۔
अलम नशरह लका सदरक, पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने का जिक्र किया गया। और इस तरह ही मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे आज़ा का तज़किरा हुआ। तो खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त इस अंदाज में भी ज़ाहिर की कि रब्ब ज़ुल जलाल ने एक एक उज़्व का जिक्र करके पूरे पैकर के लिहाज से, पूरी उम्र के लिहाज से रब्ब ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ से कसम का भी ऐलान फरमाया। नामे गिरामी वो अता किया कि पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद भी हैं और अहमद भी हैं। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को लफ्ज़ अहमद से नवाजा नहीं गया। आप ही पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप ही पहले अहमद हैं कि जिस वक़्त ये देखा जाए कि किसके औसाफ व कमालात दुनिया में सबसे ज़्यादा बयान होते हैं अल्लाह की मखलूक में, तो फिर आप मोहम्मद हैं कि आपकी हर वक़्त मदा हो रही है, हमद हो रही है, तारीफ़ हो रही है। और जिस वक़्त ये देखा जाए कि रब्ब ज़ुल जलाल की तारीफ़ सबसे ज़्यादा कौन करता है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू की हमद सबसे ज़्यादा कौन करने वाली ज़ात है, तो फिर आप अहमद हैं। आपसे बढ़कर किसी नबी ने भी अल्लाह की तारीफ़ नहीं की। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इम्तियाज़ात भी रखते हैं। ऐसे ही काना यबी तो जाया व युस्बिहु ताइमा कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में ये बात भी है कि आप जिस वक़्त रात सोते थे, यबी तो जाया भूखे सो जाते थे, व युस्बिहु ताइमा लेकिन जब उठते थे तो सैर हो चुके होते थे। यानी नींद के दौरान ही खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू आपको जन्नत से खिला भी देता था, पिला भी देता था। अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं रातें रब के यहाँ गुजारता हूँ और मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। तो ये मुनफरिद मकाम है नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तख्लीक में वो इम्तियाज़ है, काना यरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। कैसे देखते थे? यानी बैक वक़्त जब आगे देख रहे हैं उसी वक़्त पीछे भी देख रहे होते। और इसमें वाज़े तौर पर ये अल्फाज हदीस शरीफ में मौजूद हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अरा माला तराउन व अस्माउ माला तस्माउन, मैं वो भी देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो भी सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज में अपनी तख्लीक के जो इनफिरादी अंदाज है उनको वाज़े फरमाया। और इसमें यह भी है व यरा फिल लैल व फी ज़ुल्मति कमा यरा बिन नहार व दौ, कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दिन को देखते थे ऐसे ही अंधेरी रात को भी देखते थे। जैसे रोशनी में देखते थे ऐसे ही नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी देखते थे। और फिर आपके कदमों को खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने ये अंदाज़ अता फरमाया था कि जिस वक़्त पत्थर पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते थे तो पत्थर पे कदम रखते हुए इन पत्थर में कदम धनस भी जाता था, यानी पत्थर भी मोम हो जाते थे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक की इनफिरादियत में यह है, काना इब्तुहु ला शारा अलैहि, कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के बगल भी इतने खूबसूरत थे कि उनमें कोई बाल नहीं था। वकाना अबयद गैर मुतगय्यर लौन, और सफ़ेद रंग था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों का, और हरगिज़ वहाँ पर कोई दूसरे रंग के लिहाज से तगय्युर नहीं था। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुस्न भी अता किया गया, जो कि मुख्तलिफ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये बयान करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त यूँ दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो बाज़ जगह ये भी है कि इतने बुलंद थे कि हमें सरकार की सफ़ेद बगलें नज़र आ रही थी। तो अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को चूँकि सरापा हुस्न कमाल अता किया है, हुस्न जमाल अता किया है, इस बुनियाद पर महबूब अलैहिस्सलाम के बगल जो हैं उनको भी खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने ये खूबियाँ अता फरमाई थी। और ये बुखारी शरीफ में इनफिरादियत का तज़किरा है, वकाना
تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آنکھ سو جاتی تھی، دل جاگتا رہتا تھا۔ اور دل کا جاگنا محض یہ دل کا دھڑکنا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جاگنا یہ ہے کہ گرد و پیش جتنا ماحول ہے اور دور دور تک پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل یہ جانتا تھا کہ اس وقت کائنات میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام امور کے لحاظ سے بھی آپ کو سوئے ہوئے بھی آگہی ہوتی تھی، اور پاک محبوب علیہ السلام کا علم ان چیزوں تک بھی اس وقت تک ان معلومات کو آپ کا علم حاصل کر چکا ہوتا تھا۔ اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ یہ کیا گیا وما تصاعب قط، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جمائی نہیں لی، جس کو اباسی کہا جاتا ہے، یعنی اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عادات کے لحاظ سے بھی حسن عطا فرمایا تھا، اور اس کے اندر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو مختلف شان اس سلسلہ میں عطا فرمائے۔ آپ کے قد کی یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی اونچے قد والا بندہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا تو آپ کا قد اس سے چھوٹا محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں لمبا ہو جاتا تھا، اور یہ طول رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کو عطا فرمایا۔ آپ کی یہ شان ہے لا یقع علی ثیابہ ذباب قط، کہ کبھی بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تو بدن رہا، آپ کے کپڑوں پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ نے آپ کے کپڑوں کو بھی یہ امتیازی شان عطا فرمائی تھی کہ جو کپڑا سرکار کے بدن سے لگا اس کپڑے کو بھی خالق کائنات جل جلالہ نے ایک حسن و جمال عطا فرمایا۔ ولا یمتص دمہ البعود، اور مچھر کبھی بھی آپ کا خون نہیں چوستا تھا، کہ دوسرے لوگوں کی بشریت ہے اس سے آپ کی بشریت کتنی منفرد ہے اور نورانیت کتنی منفرد ہے کہ مچھروں کو بھی یہ خبر تھی کہ یہ پیکر کتنا عظیم پیکر ہے، اور مکھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ پیکر کتنا منفرد پیکر ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی جو نے کوئی تکلیف نہیں دی کہ آپ کے پیکر پر نور کے قریب نہیں آ سکی۔ رب ذوالجلال نے اس انداز میں یہ پیکر بنایا، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے براق بھیجا، آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو بلند شان عطا کی ان میں سے آپ کی معراج آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ کے لیے اکٹھا کیا گیا، وصلی بہم وبالملائکۃ اماما، تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام اور تمام فرشتوں کو جماعت کرائی، یہ بھی آپ کی رفعت ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے جمع اللہ لہ بین الکلام والرؤیا، رب ذوالجلال نے کلام اور رؤیا کے لحاظ سے آپ کے لیے آپ کے کمالات جمع کیے، کیونکہ کہیں صرف کلام ہے رؤیت نہیں ہے، یہاں رؤیت بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہے مگر دیدار نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو کلام کا شرف بھی عطا فرمایا ہے اور دیدار کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی رفعتوں میں یہ ہے اعطیہ مفاتیح الخزائن، آپ کو اللہ کی طرف سے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں، اور خزانوں کی چابیوں کے لحاظ سے بعض محققین نے یہ لکھا ہی خزائن اجناس العالم، کہ یہ خزانے کائنات کے تمام کائنات کی جنسوں کے خزانے ہیں،
लियुखरिज लहुम बिक़द्रि मा यतलबूनहु लिज़वातिहिम, चाबियां इसलिए अता की गई कि जो लोग अपनी ज़वात के लिए तलब करते हैं, चाहते हैं, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए वो निकाल के उन्हें अता फरमाएं और आपके हाथ से उन्हें दिया जाए। फ़कुल्लु मा ज़हरा मिन रिज़्क़िल आलम फ़इन्नल इस्मल इलाही ला युतीहि इल्ला अम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बियदिहिल मफ़ातीह, कि जो भी कायनात में दुनिया में किसी को रिज़्क़ मिलता है, उस रिज़्क़ के लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल का ये कानून है कि वो सारे का सारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से तक़सीम होता है। इस वास्ते खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने आपको खजानों की चाबियां अता फरमा दी है। फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, उन खसाइस के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। ओतीतु मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे ज़मीन के खजानों की चाबियां अता कर दी गई हैं। तो ये अल्लाह का दिया हुआ खुसूसी इख्तियार है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से। सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो इम्तियाज़ात अता किए, फरमा इहलालुल गनाइम, आपसे पहले किसी के लिए गनीमतें हलाल नहीं थी। ये इस उम्मत की शान है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस उम्मत के लिए गनाइम को हलाल कर दिया गया। और वजुइलल अर्दु लहू व लिउम्मतिही मस्जिदन व तहूरा, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को तहूर बना दिया। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, ये सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकत है कि पूरी ज़मीन को रब्बे ज़ुल जलाल ने मस्जिद बना दिया। फरमाया जहाँ भी नमाज का वक्त आए, अब मेरी उम्मत नमाज पढ़ सकती है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज होती थी। जितनी दूर भी जाकर मस्जिद मिले तब जाके सजदा अल्लाह को हो सकता था। लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज़ान है कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ज़मीन पर कदम रखा है, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने पूरी ज़मीन को मस्जिद भी बना दिया है और रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरी ज़मीन को तहूर भी बना दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात मुस्तमिर्रा हैं। वैसे जो अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे वो मुस्तमिर्रा नहीं थे, यानी हमेशा के लिए उनको दवाम नहीं दिया गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी उस वक़्त मोजज़ा थी, आज मोजज़ा नहीं है बल्कि मोजज़े की खबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उस वक़्त मोजज़ा था, आज मोजज़ा नहीं है, आज मोजज़े की खबर है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मोजज़ा है यानी कुरान, उसकी ये शान ये है कि कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इसको ये शान अता की, इस मोजज़े को मुस्तमिर्रा बनाया और इसके साथ इसके कई ऐसे मुतल्लकात हैं जिनको खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हमेशा के लिए एजाज़ अता फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अजीम औसाफ में से ये है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने आपको सारे अंबिया अलैहिस्सलाम में से मुनफरिद शान ख़त्म नबूवत की अता की। और पाक महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मसली व मसलुल अंबिया क़ब्ली कमासल राजुलिन बना बैता फ़अहसनहु व अकमलहु। फरमाया मेरी और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिसाल यूं है, पहले अंबिया यकीनन सारे जो नबी थे वो आपसे पहले ही हैं, आप आखिरी नबी हैं। फरमाया कमासल राजुलिन बना बैता, उस इंसान की तरह। अब यहाँ पर रजुल से मुराद यानी रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है कि उसने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। लेकिन मिसाल देते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कोई घर बनाए फ़अहसनहु व अकमलहु, उसे नहायत अच्छे तरीके से बना दे, उसे मुकम्मल कर दे। इल्ला मौदिया लबना मिन ज़ाविया, लेकिन एक कोने में एक ईंट बाकी रहने दे। अब बाकी हुस्न व जमाल उसका
طے شدہ ہے، اس گھر کو بڑی خوبیاں ملی ہیں، بڑے کمالات ملے ہیں، لیکن ایک جگہ آ کر جس وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، لوگ اس گھر کے گرد گرد چکر لگاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ گھر بہت اچھا بنایا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَلَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اس جگہ یہ کام مکمل کیوں نہیں گیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا تِلْكَ اللَّبْنَةُ، وہ جگہ جہاں آ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بھی تکمیل ہوتی، یہاں بھی اتمام ہوتا، پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ مقام ہوں، میں وہ بلند لبنہ ہوں کہ جس نے اس جگہ اس اینٹ ہوں کہ اس محل کو مکمل کیا ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میری وجہ سے اس محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی جو ہیں ان کی نبوت مستقل نبوت ہے اور وہ عیب سے پاک ہیں، اور اپنی جگہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے انسان کو وہی پڑھایا جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ سب کچھ پڑھانا ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، انسان کو آہستہ آہستہ سبق دے کر وہ آگے چلاتے رہے، آگے بڑھاتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سارے کا سارا پڑھانے کے لیے معین فرمایا۔ اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکمل کرنے آیا ہوں جو بھی سبق انسان کو چاہیے زندگی کے لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ذات اور صفات کے لحاظ سے، عبادات اور نظریات کے لحاظ سے، میں وہ سبق مکمل کرنے آیا ہوں، میں وہ سبق پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ فرمایا تھا جب طلبہ گر ہوئے، اعلان نبوت کے بعد اس کا اعلان فرما دیا، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے کہ جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ ہر چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ آپ کے ان امتیازات، خصائص اور کمالات میں سے یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی شریعت کو دائمی شریعت بنایا، اور یہ ختم نبوت کے کمالات اور احسانات میں سے ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ جاتی تھی، یا شریعت اگر پہلی بھی ہو، جس وقت نئے نبی آئے ہیں تو پھر کلمہ بدل جاتا تھا، اور کلمہ بدلنے کے لحاظ سے لوگوں کی آزمائش ہوتی تھی، لوگوں کا امتحان ہوتا تھا کہ جس وقت ایک کلمہ زبان پہ جاری ہے اور لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، جب نئے نبی آتے تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوتا اب نیا کلمہ پڑھو، تو اس میں کچھ کہتے ہم پہلا پڑھیں گے، کچھ کہتے ہم نیا پڑھیں گے۔ ان کی ہمیشہ آزمائش ہوتی رہی، اور اس سلسلہ میں آزمائش سے گزرنا پڑتا رہا امتوں کو، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی دائمی دی ہے اور کلمہ بھی آپ کا ہی ہمیشہ چلنے والا ہے۔ اس بنیاد پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مؤبد شریعت ہے، کلمہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَنَاسِخٌ لِجَمِيعِ شَرَائِعِ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شریعتیں ہیں ان کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ناسخ بنائی ہے، اور اکثر انبیاء، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لحاظ سے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بڑی امت ہے، جو قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا ہے، تو مجھے امید ہے ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، کہ جتنے فالوورز تابع اور امتی میرے ہوں گے اتنے کسی نبی کے امتی نہیں ہوں گے۔ یہ شان بھی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس میں یہ ہے لو ادرکہ الانبیاء لواجب علیہم
इत्तिबाउहु, अगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आपकी ज़ाहिरी हयात का ज़माना पाते तो उन पर वाजिब कर दिया जाता कि वो आप ही की इत्तिबा करते, आपके उसूलों पे चलते और आपके दिए हुए दीन के वो पैरोकार होते, उसके ताबे होते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत व नबूवत है, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको भी एक उमूम अता फरमाया, पूरे इंसानों की तरफ, जिन्नों की तरफ और एक रवायत के मुताबिक फरिश्तों की तरफ भी भेजा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और रहमत तो सारे जहानों के लिए बनाया। लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, इसके मफ़हूम के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ये रिफ़त अता की कि आपका दीन उसको आम किया पूरी कायनात के लिए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने जमी मखलूक़ात के लिए रसूल बना के भेजा है। एक है उम्मती होना बहसीयत मुकल्लफ के, जिस तरह अहकाम का मुकल्लफ करार दिया जाता है, जैसे हम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकल्लफ हैं। लेकिन एक ये है कि रहमत का मुस्तहिक होना, रहमत के शायान शान होना, रहमत का हिस्सा मिलना, तो इस बुनियाद पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने सारे जहानों की रहमत बनाया है। उसमें हर चीज जो जहानों का फर्द है उसे सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा जरूर मिला है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने आपके इम्तियाजात में से ये भी रखा कि इसराफील, हजरत इसराफील वो किसी नबी के पास भी नहीं आए अल्लाह का पैगाम लेकर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी पैगाम लेकर आए, जिस तरह के तबरानी की हदीस में मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़द हाबत अलैया मलकुम मिनस समाए मा हाबत अला नबिय्यिन क़ब्ली, कि मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक ऐसे फरिश्ते का नज़ूल हुआ कि जिसका पहले किसी नबी पर नज़ूल नहीं हुआ था। वो फरिश्ता नहीं आया था मुझसे पहले भी किसी पर और बाद में तो आ ही नहीं सकता। फरमा हुआ इसराफील, वो नबी, वो फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। तो पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने मुझे आकर अल्लाह की तरफ से ये पैगाम दिया कि रब फरमाता, इन शेता नबीयन अब्दा व इन शेता नबीयन मालिका, अगर चाहते हो तो ऐसे नबी तुम्हारी शान नबी अबद की बनाए कि जो अबदियत वाला वस्फ है ये राजे रहे, और चाहो तो नबीयन मालिका, ऐसे नबी के जो साथ बादशाह भी हों, मलिक भी हों, आपको वो नबी करार दे दिया जाए। तो कहते हैं मैंने आजिज़ी को इख्तियार किया और मैंने नबी अब्द होने को पसंद किया। फरमाया लो अन्नी कुल तो नबीयन मालिका, अगर ये मैं कहता कि मुझे नबी मलिक होना पसंद है, लसारतिल जिबाल माइया ज़हबा, फिर फरमाया सोने के पहाड़ मेरे साथ चलते रहते, मैं जिधर जाता मोबाइल सर्विस होती सोने के पहाड़ों की, लेकिन मैंने खुद अपने इख्तियार से रब्बे ज़ुल जलाल से नबी अब्द का सवाल किया और रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे नबी अब्द बनाया है। यानी फ़क्र इख्तियारी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, उसका खुसूसी तौर पर भी तज़किरा इम्तियाज़ात में मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शानों को तज़किरा करने का जिक्र, इन इम्तियाज़ात को उजागर करना है ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के ज़हनों में ये चीज़ें मौजूद रहें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई। नया साल अल्लाह ताला के फजल से शुरू हो रहा है, ये इसमें ये दुआ करें कि गुज़श्ता साल जो गुज़रा उसमें जो नेकियां हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए और ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए, और इसके अंदर जो आ रहा है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हमें सेहत वाफियत के साथ अमाल सालिहा की तौफीक दे और हर तरह से खैर फरमाए, और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इसको उम्मत मुस्लिमा के लिए फतह नुसरत का साल बनाए और रब्बे ज़ुल जलाल इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। अगरचे हमारा असल साल जो है वो आगाज इस्लामी तारीख से होता है, लेकिन ये एक जो दफ्तरी निज़ाम है
اس کے لحاظ سے جو اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے بھی میں دعا کر رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ اسے برکتوں سے معمور فرمائے، اور ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ 4 جنوری کا دن وہ دن ہے کہ جس کو ملت یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مناتی ہے۔ 4 جنوری کو غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ کو واصل جہنم کیا اور عظیم کردار ادا کیا، لہذا 4 جنوری کو پورے ملک میں مظاہروں کی کال دی گئی ہے۔ آپ بھی اپنے طور پر غازی ممتاز حسین قادری کا بھرپور چرچا کیجئے اور غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ رب ذوالجلال غازی ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔